اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست۔ اچھا جی، بڑے دن ہو گئے ہم نے کوئی واقعات، کوئی باتیں ایسی شیئر نہیں کی۔ وظائف تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہتی ہوں، اور سم ٹائم بڑے ایسے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس کی طرف انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن لوگ آپ کا دھیان ادھر لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ مجھ سے کئی معاملوں میں پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں توہمات بھی بہت زیادہ ہیں، اور کہ اچھا ویسے نا کہ بلی رو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا، بلی دو تین وجہ سے روتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھوکی ہو تو بھی رو رہی ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈ یا کوئی ہیلپ چاہیے ہو، لڑنے والی ہو تو بھی کہ اپنی کمپینین کو آواز دے رہی ہو، بلا رہی ہو تو بھی اس کی ایک ساؤنڈ ہوتا ہے، تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح گدھے کی آواز سنیں تو جیسے کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے جب بھی گدھے کی آواز سنیں، کیونکہ ایک تو سب سے زیادہ یہ کہ ناپسندیدہ ترین آواز ہے، دوسرا یہ کہ یہ شیطان کو دیکھ کر آواز جو نکالتا ہے نا، یہ شیطان اس کو نظر آتا ہے، اس کو دیکھ کر یہ خوف زدہ ہو کے اس لیے اس کی آواز کو ناپسندیدہ کرے۔ یہ بولتا ہی اونچی آواز میں بولتا ہی تب ہے جب اس کو شیطان نظر آتا ہے، تو مطلب شیطان کی موجودگی وہاں پہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہاں موجود ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، بہت سارے باتیں۔ اچھا، یہ ایک ایسی پرسرار حقائق ہے، حقیقت ہے کہ آپ اس کو جتنا ڈگن کرو، جتنا اس کو کھولتے جاؤ، عجیب و غریب رموز کھلیں گے۔ اور اللہ نے نا جانوروں کو ایک بڑی خاص صفات سے نوازا ہے۔ انسانوں کے پاس انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات پہ حاوی ہے، ان سے زیادہ سمجھدار ہے، طاقتور ہے ذہنی طور پہ بھی، اور اللہ نے اس کو عقل و شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جبکہ جانور جو ہیں ان میں حس بہت تیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ بے زبان ہیں، ان کی زبان کسی کو سمجھ نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسٹرا آرڈنری حصوں کے ساتھ بھیجا ہے، ویژنز کے ساتھ بھیجا ہے، اور یہ لوگ آنے والے قدرتی آفات کو بھی پہلے سے بھانپ لیتے ہیں، اور اس طرح کے مخلوقیات کو بھی بھانپ لیتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بول نہیں سکتے، لیکن ان کے کچھ ایکشنز جو ہیں نا، زلزلہ آنے والا ہو تو جو زیر زمین جانور ہیں وہ باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، اگر بکریاں چرا رہے ہوں، بکریاں پھر رہی ہوں، تو وہ ایک طرف بھاگنا شروع، ان میں غول آرام سے وہ گھاس چر رہی ہوں گی، بکریوں کا غول، لیکن ایک دم زلزلے کے ابھی آنے سے پہلے ہی وہ گھبرا کے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ میاں نے جانوروں کو، اچھا جو گھوڑا ہے، گھوڑے پہ سواری جو ہوتی ہے، خواہ وہ ٹانگے کی صورت میں ہو، اس پہ سوار ہو، جب گھوڑے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو گھوڑے کی کیا حص اللہ نے دی ہے کہ وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ اور گھوڑے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زخمی ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، اس پہ بیٹھنے والا یا اس سے سواری کرنے والا یا اس کے ساتھ جو سواری اٹیچ ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، جو گدھے میں تھوڑی سی شرارت ہوتی ہے، گدھا کو کچھ ایسا ہونا نقصان، یا وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے میں بچ جاؤں، جو میرے اوپر بوجھ ڈالا ہے نا یہ گر جائے۔ اللہ میرے عجیب صفات، جتنا اس کو آپ ڈگن کرو نا، سانپوں کے حوالے سے اتنی مسٹریز ہیں، اتنی مسٹریز ہیں کہ نا آپ پریشان ہو جائیں۔ بلکہ ایک بار کی میں آپ کو واقعی سنا دیتی ہوں اپنا سانپوں کے حوالے سے، کہ ایک دفعہ گرمیوں کی شدید دوپہر تھی، اور یہ میں ابھی چھوٹی تھی، اتنی بڑی نہیں تھی، مطلب اسٹوڈنٹ تھی، کالج کی شاید تھی کہ اسکول کی تھی۔ وہ ہمارے نا دوپہر میں، گرمیوں کے دوپہر میں سب سو جاتے ہیں کمرے بند کر کے، اور میری کوئی بہت ہی بری عادت تھی کہ میں دوپہر میں نا سونا مجھے کوئی اتنا پسند نہیں تھا، میں نا چھپ چھپ کے کھڑکی اتنی سی کھول کے نا ناول پڑھا کرتی تھی۔ مجھے ریڈنگ کا کافی شوق تھا، پھر عمران سیریز تو میرا فیوریٹ تھا، وہ میں چھپ چھپ کے پڑھا کرتی تھی۔ تو اتنے میں نا دروازے پہ کوئی آیا، انہوں نے آواز دی کہ جیسے آٹا مانگ رہا ہے یا کچھ چیز مانگنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، میں اب
میں نے کہا اب چپکے سے نکلی، میں کہا دروازہ کھٹکا رہا ہے، کہ اٹھ ہی نہ جائیں سارے۔ میں نے کیا کیا، ایک میں آٹا بھر کے نا باؤل تھا، میں باہر کی دروازے پہ لے گئی۔ دروازے پہ جب میں نے کھولا تو ایک سپیرا سا تھا، سپیرے کے حلیے میں ایک انسان تھا۔ اچھا کچھ اس کی غیر معمولی شکل تھی، مطلب اس کا چہرہ بالکل ایسے اسپاٹ سا چٹانوں کی طرح، اس کی آنکھیں بہت بڑی اور پرومیننٹ تھیں، اور وہ نا جھپک بھی نہیں رہا تھا آنکھیں، جیسے بلنک کرتی ہیں نا ہم بات کر رہے ہیں، وہ بالکل بلنک نہیں کر رہا تھا، ایسے آنکھیں کھولی ہوئی۔ تو ایسے مجھے کہتا ہے، میں نے کہا آٹا لے لو، تو میں نے اس کو آٹا ڈالا ہے تھیلے میں، تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا نا اس منکے سے تعلق ہے، تو تم نے مجھ پہ ساتھ بھلائی کی ہے، تو تمہیں سانپ کچھ نہیں کہے گا، سانپ کو میں حکم ہے، سانپوں کے اس منکے سے میرا تعلق ہے، اور میں حکم کرتا ہوں آج سے سانپوں کو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تو میں شکل کی باتیں کیا کر رہا ہے، میں اسٹوڈنٹ تھی اسکول کی، میں کہہ رہی ہوں کیا بول رہا ہے یہ، کون ہے بھائی؟ تو اتنے میں ویسے ہی مڑا ہے۔ اچھا ہمارے گھر کی جو صحن کی باؤنڈری وال چھوٹی تھی، اتنی بڑی نہیں تھی، وہ ایسے مڑا ہے گلی کی طرف، میں نے اسے اچک کے اس کو دیکھا تو وہ غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے 2 دن بعد ہمارے گھر میں آگے گیسٹ، ہمارے گھر کا پرانے گھر کا صحن بہت بڑا تھا، 18 سے 19 چارپائیاں بچ جاتی تھی، پرانے زمانے کے گھر بنے ہوئے تھے صحن۔ تو وہ میں نا اوپر سے بسترے لا کے نا ڈال رہی، میری پھپھو آئی ہوئی، میرے پھپھو کا بیٹا بھی کھڑا، میرے ابو بھی کھڑے، ہم سب بسترے اتار کے لا رہی، ایک دم ایسے کھڑی ہوئی، تو مجھے لگ رہا کہ جیسے نا دوپٹہ کھچ رہا ہے میرے گلے میں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اس ٹائم دوپٹہ نہیں اڑا ہوا، کام کر رہی تھی، تو میں نے ایسے کر کے ایسے دیکھا تو میرے ہاتھ میں نا چیز آئی، میں نے اس طرح کہ لٹکایا تو وہ اتنا بڑا کوبرا، کالا کوبرا تھا، جو بالکل ایسے میرے گلے میں پھر کے، اس کا منہ میرے بالوں میں تھا اور میرے سر میں تھا، اور میں نے ایسے اٹھایا اس کو، اور میں مطلب میرے ادھر ابو کھڑے، ادھر پھپھو کھڑی، ادھر میرا پھپھو ساتھ بھائی کھڑا، اور سب مطلب بالکل جیم ہو گئے۔ پھر ایک دم کسی کہا مارو، میں تو کچھ سیکنڈ میں نے اس کو ہولڈ کیا، پھر ایسے پھینک دیا، اور وہ جو ہے نا ایک دم بھاگ گیا، یہ اس کو پکڑ نہیں سکے۔ لیکن حیرت تھی کہ اس سے 2 دن پہلے مجھے وہ آدمی ملا، اس نے یہ کہا، اور 2 دن بعد سانپ میرے گلے میں تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ میں نے بسترے ڈالے ہوئے تھے اوپر، اور میں بار بار جا رہی تھی آ رہی تھی، جب وہ ہلا ہے اور اس کا منہ اس طرح میرے بالوں کے اندر تھا، اور اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ آئی ڈونٹ نو وہ کیا مسٹری تھی، اور بہرحال یہ ایک عجیب و غریب میری زندگی کہانی ہے۔ جو اصل بات بتانے والی تھی وہ یہ تھی کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کوڑے والے جو ہوتے ہیں، کوڑے والے جب کوڑا لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا کوڑے کی جگہ پہ، کتے بہت ان کو دیکھ کے بھونکتے ہیں یا پیچھے پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ کتوں کو تنگ کرتے ہیں یا مارتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ عام آدمی کو بھی گزر رہا ہوگا، اس کو کچھ نہیں کہیں گے، کتے کوڑے والوں پہ بہت بھونکتے ہیں۔ ہمارے نا کوڑوں میں اکثر کھانا ہوتا ہے، اور کھانے میں اکثر ہڈیاں ہوتی ہیں، اور آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ جنات کی اور کچھ شیطانی جنات جو ہیں ان کی بھی فیوریٹ غذا یہ ہڈیاں ہوتی ہیں کھانے کی، تو وہ اس کے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں کوڑے کے، ان کو دیکھ کر جو ہے نا وہ کتے بھونک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کبھی جب دیکھیں تو لاحول پڑھا کریں، یہ سب سے بہترین ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہت شکریہ۔